ایک آندھا ہے پاکستان بھی نواں فتنہ ڈاکٹر وہ ذاکر دنی وہ کو بئی شے او نہ لے کے او آندھا ہے فتنہ پھیلاون آ جائے فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اور پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موسیقی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكبير الله إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حافظ منیر صاحب کا اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا کلپ سماعت فرمایا جس میں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ حضرات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان آنے سے خوش نہیں ہیں. انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا ناگوار گزر رہا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج بھی کیا اور اس چیلنج کو قبول بھی کیا گیا. تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ان حضرات کو مسئلہ کیا ہے. یہ کیوں اتنے بڑبڑا رہے ہیں, انہیں اتنی تکلیف کیوں ہے, یہ کیوں ان کے خلاف زبان چلا رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے. جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کام ان حضرات کے خلاف ہے ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے غیر مسلموں کے خلاف محنت کی. اللہ رب العالمین نے ان سے دین کا بہت سارا کام لیا. 10 لاکھ کے قریب غیر مسلموں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے تقابل ادیان کے حوالے سے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی وجہ سے 10 لاکھ کے قریب غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آ رہے تھے ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے تھا, ہمیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی پاکستان آ رہی ہیں جن کی وجہ سے 10 لاکھ کے قریب غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے. وہاں مسلمان سارے خوش تھے لیکن ایک طبقے کو تکلیف تھی. ایک طبقے کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا ناگوار گزر رہا تھا. اور اشرف جلالی صاحب نے جو مناظرے کا چیلنج کیا, سمجھ سے باہر ہے کہ اشرف جلالی صاحب نے یہ مناظرے کا چیلنج کیا کیوں, وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کام بریلویوں کے خلاف نہیں, دیوبندیوں کے خلاف نہیں, اہل حدیثوں کے خلاف نہیں, مسلمانوں کے خلاف نہیں. ان کا کام غیر مسلموں کے خلاف ہے اور ان کا مناظرے کا چیلنج بھی غیر مسلموں کے لیے ہے. یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ملحدین کے لیے, سکھوں کے لیے, ہندو کے لیے ان کو مناظرے کا چیلنج ہے کہ وہ جب چاہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی, پاکستان میں جو یہودی رہتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی, پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی. لیکن تکلیف اس طبقے کو ہو رہی ہے جو مسلمانوں کا طبقہ ہے. انہیں تکلیف ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں تکلیف ہے کیوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب مسلمانوں سے مناظرہ کرتے نہیں. اس لیے اشرف جلالی صاحب کا ان کو مناظرے کا چیلنج کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی مسلمانوں سے مناظرہ کیا ہی نہیں. اگر جلالی صاحب کو بہت زیادہ شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو پھر یہ کہ جلالی صاحب اپنے آپ کو کافر کہیں اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مناظرہ کریں. وہ کافروں سے اس سے پہلے بھی مناظرے کرتے رہے, اب بھی وہ تیار ہیں, لیکن وہ مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کرتے, کافروں سے کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اشرف جلالی صاحب
اپنے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں کافر ہوں، لہٰذا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ہندو نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس ہندو کا یہ سوال تھا کہ ہم بھگوان کے سامنے جھکتے ہیں، ہم بھگوان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے تو مسلمان بھی قبروں کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان بھی درباروں پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، مسلمان بھی درباروں پر منتیں مانگتے ہیں، مسلمان بھی قبر والے بزرگ سے مانگنے کے قائل ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم بھگوان سے مانگے تو غلط، اور مسلمان قبر والے بزرگ سے مانگے، اپنے نبی سے مانگے تو وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس ہندو کو جواب دیا۔ پہلے آپ وہ جواب سماعت فرمائیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس ہندو کو جواب دیا کہ آج کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس جواب کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے، اس جواب میں تحریف کی جاتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ آج کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مانگنا ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت کی حقدار صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، وہی ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں۔ ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے آپ کے حرم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ ساجدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے تھے، اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کیوں تھے؟ اتنے پریشان چند دن گزرے جب تک اللہ کی طرف سے صفائی کا حکم نہیں آیا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ کیا یہ منافقین جو تہمتیں لگا رہے ہیں یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی چند آیات نازل فرمائی، جس میں یہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔
ایسے ہی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں قرآن نازل ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے یا حاضر ناظر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم نازل ہونے کا، اللہ کی طرف سے صفائی آنے کا انتظار نہ کرتے۔ اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو جواب ہے وہ قرآن کے بعین ہی مطابق ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، رب العالمین نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہوں۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہی مناظرہ کا چیلنج، اہل حدیث کے ایک بڑے عالم دین احتشام الظہیر صاحب دامت برکاتہم نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ فرمایا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ کافروں سے مناظرے کیے، انہوں نے مسلمانوں سے کبھی مناظرہ کیا نہیں۔ جلالی صاحب کو اگر بہت زیادہ شوق ہے مناظرے کا، میں حاضر ہوں، میری جماعت اہل حدیث والے حاضر ہیں، آئیں اشرف جلالی صاحب مجھ سے مناظرہ کریں یا میری جماعت کے کسی مناظر سے مناظرہ کریں، ہم یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اشرف جلالی صاحب مناظرہ کریں گے یا سابقہ روایات کی طرح اس بار بھی فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ احتشام الظہیر صاحب سے قطعاً مناظرہ نہیں کریں گے، یا ان کی جماعت کے کسی بھی مناظر سے وہ مناظرہ نہیں کریں گے۔ سابقہ روایات کی طرح اس بار بھی وہ فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔